کیا اس پر آر دلائیں گے؟ جاہلیت کے یہ کام، اپنے خاندان پر فخر کرنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا اور وہاں تانا زنی کرنا، یہ جاہلیت کا کام ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہاری قومیں بنائیں اور تمہارے قبیلے بنائے۔ ایک ہے شعب، آج کل قوم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شعب الپاکستانی یعنی پاکستانی نیشن، اس معنی میں شعب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اصل کے اعتبار سے یہ بڑا قبیلہ ہے، کہ بہت بڑا قبیلہ ہو جس کے آگے کئی قبیلے ہوں تو وہ شعب ہے، پھر اس کے بعد قبیلہ ہے، اس کے بعد پھر امارہ ہے، پھر بطن ہے، پھر فصیلہ ہے، پھر عشیرہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ان میں سے بعض الفاظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے، فصیلۃ ہلتی تووی وعشیرتکم، اور نبی علیہ السلام نے بھی اپنے عشیرہ کے لوگوں کو بلایا تھا صفا پہاڑی پہ چڑھ کر۔ تو خیر فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہاری قومیں بنائیں اور قبیلے بنائے، اور ان کا کیا مقصد ہے اس کو بھی بیان کر دیا۔ یہ برادریوں اور قبیلوں اور قوموں کا ہمارے ہاں کیا مقصد ہے؟ آج کل ہندوؤں کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے، جن کے ہاں برہمن ہیں، شودر ہیں، خشتری ہیں، ویش ہیں، 4 ذاتیں، اور ذات کی بنا پر وہ فرق کرتے، ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہماری کتاب نے یہ کہا ہے لِتَعَارَفُوا، یہ قومیں، قبیلے، برادریاں، ذاتیں، ان کا مقصد صرف ایک ہے، صرف ایک، لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر لیں۔ ان کا مقصد برتری اور فضیلت نہیں ہے، میرا تعلق چونکہ فلاں ذات کے ساتھ ہے لہٰذا ہم اونچی ذات کے لوگ ہیں، اس مقصد کے لیے یہ قبیلے خاندان نہیں ہیں۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچان کر لو، یہ جٹ، یہ بٹ، یہ رانا، یہ ٹوانا، یہ شیخ، اور آگے چلتے جائیں، یہ اٹھوال ہیں، یہ گریوال ہیں، اور پھر نکاح میں بھی کہتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے، سید اور غیر سید کے نکاح کی بات کرتے ہیں، اور نام نبی علیہ السلام کا لیتے ہیں، جنہوں نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے 3 کا نکاح غیر ہاشمیوں میں کیا تھا۔ ابو العاص بن ربیع ہاشمی نہیں، عثمان بن عفان بن امیہ کے فرد ہیں جن کے ساتھ تو خیر ان ذاتوں کا مقصد پہچان تھا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو راجپوت ہوتے، چیمہ صاحب ہوتے ہیں، چٹھا صاحب ہوتے ہیں، کچھ ذاتوں کے ساتھ صاحب کا لفظ لگتا ہے اور باقی کمی ہیں۔ یہ کس نے تفریق کی ہے؟ اور صہیب رومی کے ماننے والوں، بلال حبشی کے ماننے والوں، یہ کس نے تفریق کی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، مقصد صرف اور صرف پہچانیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں چند ذاتیں ہیں جو اپنے نام کے ساتھ برادری کا ذکر کرتی، باقی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جاہلوں کے ہاں ان ذاتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جوہلا کے ہاں معاشرے میں ان ذاتوں کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، وہ تو کمی ہے، اس لیے وہ بیچارے بھی گھبراتے ہوئے۔ اور ہم جیسے لوگ اگر کوئی ذات کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو لوگ ویسے اعتراض کرتے۔ میں نے اپنی بعض کتابوں کے اوپر ڈاکٹر شہباز حسن کاہلو لکھوایا، یہ سب کاسٹ ہے جٹ برادری کی، تو انہوں نے کہا جی مولانا صاحب، پروفیسر صاحب چھوڑیں، آپ کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو اور لوگ ہیں جو یہ کام کرتے۔ میں نے کہا جی صرف پہچان کے لیے، یہ تو حق حاصل ہے نا پہچان کے لیے، تو قرآن نے بھی بیان کیا مقصد اگر پہچان ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مقصد اگر دوسروں پر برتری ظاہر کرنا ہے تو غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ لِتَعَارَفُوا، مقصد صرف پہچان ہے، اور پہچان کے لیے کوئی استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ پہچان کی بنا پر تو صلہ رحمی ہوتی ہے۔
ذات برادریوں کی پہچان کی بنا پر صلہ رحمی ہوتی ہے، مجھے معلوم ہوگا کہ میری ذات برادری کے کون کون لوگ ہیں، کہاں کہاں ہیں، ان کا میرے اوپر حق زیادہ ہے، میری برادری کے ہیں، میرے خاندان کے ہیں، اگرچہ شروع سے سارے آدم علیہ السلام سے ہی آئے ہیں، لیکن آگے یہ تقسیمات ہیں پہچان کے لیے، تو میری برادری کے لوگوں کا مجھ پر زیادہ حق ہے، میں اپنی ذات برادری کے لوگوں کو پہچان کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے خاندان کی کم از کم 1-2 پشتوں کی پہچان تو ہونی چاہیے، 1-2 پشتوں کی پہچان تو ہونی چاہیے نا، تاکہ آدمی صلہ رحمی کر سکے۔ اور یہ بات میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تعلموا من انسابکم، یہ اپنے خاندان اور نسب کا علم سیکھو، اپنے خاندان کا علم سیکھو، تمہارا خاندان کیا تھا، کہاں سے چلا تھا، کون کون افراد تھے تمہارے خاندان کے، برادری کے، ان کی پہچان حاصل کرو۔ تعلموا من انسابکم، کیوں، کس لیے فرمایا؟ ما تصلون بہ ارحامکم، جس سے تم صلہ رحمی کر سکو گے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صلہ رحمی کے لیے خاندان کی پہچان۔ فإن صلۃ الرحم، یقیناً صلہ رحمی، محبت فی الاہل، صلہ رحمی سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، مسرات فی المال، مال میں اضافہ ہوتا ہے، منسعۃ فی الاثر، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بات اور یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ہماری ذاتوں کے بارے میں کچھ باتیں مشہور ہیں، فلاں ذات کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، فلاں برادری کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، نام لینا شاید مناسب نہیں ہے، نہ کسی عادت کا ذکر کرنا یہاں مناسب ہے کہ کہیں وہ تاثر نہ جائے کہ پہچان کے علاوہ بھی ان ذاتوں کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ بات کیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو میرا اس میں موقف یہ ہے کہ جس طریقے سے ماحول کا اثر ہوتا ہے، جس طریقے سے ماحول کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح ذات برادریوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ برادری ایک خاندان ہے نا، تو ایک خاندان ہے، اس خاندان کی ایک اچھی کوالٹی ہے، مثلا سخاوت کرنا، مثلا صلہ رحمی کرنا، اس خاندان کی وہ اچھی عادت اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہے، پھر وہ آگے منتقل ہوتی ہے، پھر وہ آگے منتقل ہوتی ہے، چلتے چلتے ایک ذات برادری کی وہ نمایاں صفت پہچان بن جاتی ہے۔ وہ برادری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ماحول کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اس برادری کا کوئی شخص اگر بچپن سے ہی دوسری برادری میں رہے گا تو دوسری برادری کی جو عادت ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی۔ تو ماحول کا اثر تو مسلم ہے نا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو دھواں آئے گا، چنگاڑیاں کپڑوں پہ پڑ سکتی ہیں، خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے خوشبو آئے گی، خرید لو گے وہ گفٹ کر دے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، خوشبو آنے سے کوئی روک سکتا؟ وہ تو آئے گی جناب۔ یہ اچھی صحبت کا اثر ہے۔ اس لیے جن کے آباء و اجداد نیک ہوں اور ان کے پیچھے آنے والی آل اولاد بھی مومن ہوں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا سورۃ والطور میں الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی والدین کے مقام و مرتبے اگر جنت میں اونچے ہوں گے تو اللہ اولاد کے درجات کو بھی جنت میں والدین کی وجہ سے بلند کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، کہ پیچھے آنے والی اولاد جو ہے وہ مومن ہو۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا عمل جو بھی ہے، میرا عقیدہ ایمان جو بھی ہے، چونکہ باپ ہمارے بڑے نیک تھے تو ہمیں بخشوا لیں گے، ہم فلاں پیر صاحب کے ماننے والے ہیں، پیر صاحب چھا لیں گے، یہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو قرآن کبھی نہ کہتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے بارے میں، ابھی باپ تھا، چچا ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ بھئی چچا بھی ہو تو اوپر سے خاندان تو وہی ہے نا، بیٹا نبی ہے، آگے اس کا بیٹا، اس نبی کا بیٹا آگے،
نبی ہے، آگے بیٹا نبی ہے، آگے بیٹا نبی ہے. ادھر کیا ہے؟ باپ آدم ثانی ہے نوح علیہ السلام، اور آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں تھے. سگا چچا تھا، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، جو اس نے کمایا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. سگا چچا ہے نبی علیہ السلام کا. حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، تم بھی جہاں لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ. نبی کی بیویاں ہونے کا فائدہ ہوا اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من بطا بہ عمل لم یسر بہ نسب، جس کا عمل کسی کو پیچھے کر دے اس کا نسب خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا. جو عمل کی وجہ سے ناکام ہو جائے وہ خاندان اور نسل کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ نے نسب کے بارے میں نہیں پوچھنا، نہ حسب کے بارے میں پوچھنا ہے. خاندانی سلسلہ جو باپ کی جانب سے ہے نسب، اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا. خاندان کا سلسلہ جو ماں کی جانب سے ہے حسب، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا. اعمال کے بارے میں پوچھا جائے. وہ تو ایک جماعت تھی جو گزر چکی. پہلے پارے کی آخری آیت، آخری رکوع میں 2 بار آئی ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون. یہ تو ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے، اپنی پھوپھی سے فرما دیا، اپنی بیٹی سے فرما دیا، دیگر رشتہ داروں سے فرما دیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ورنہ میں قیامت کے تمہارے کچھ بھی کام آ سکوں گا. اور پیچھے کی رہ گیا جی؟ اور کیا پیچھے رہ گیا؟ ان سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ عقیدہ ہمیں دیا. نبی علیہ السلام سے لوگوں نے یہ پوچھا تھا زیادہ عزت والے لوگ کون ہیں؟ تو خیر اللہ کی حکمتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو سمجھا اس کے مطابق جواب دے دی. لوگوں نے پوچھا ای الناس اکرم، لوگوں میں سے زیادہ معزز کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا معزز وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں پوچھ رہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَكْرَمُ النَّاسِ یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ، تو لوگوں میں سے بڑے معزز ہیں یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ابن نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ابن نبی اللہ وہ آگے اللہ کے نبی ہیں، ابن خلیل اللہ وہ آگے خلیل اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم صلوات اللہ وسلامہ علیہم، اگر خاندان کی بات کرتے ہو تو وہ یوسف علیہ السلام کمال خاندان تھا. یہ فرما انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں. میں نے اشارہ کیا نا کہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ وہ اور پوچھ رہے تھے لیکن کچھ باتیں اور بھی ساتھ حل ہو گئی. اللہ کا نبی تو وہی سے بولتا ہے نا. فرمایا فَأَنْ مَعَادَنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِ، تو پھر آپ لوگ مجھ سے عرب خاندانوں کے بارے میں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں عرب کے خاندانوں کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں، عرب قبائل کے بارے میں، معادن العرب ان کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم عربوں میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی اچھے تھے، وہ اسلام میں آئے تو بھی اچھے. کچھ کے نام ذہن میں لے آئیں، کچھ کے نام ذہن میں حاضر کر لیں تاکہ ابن خطاب کی شان بھی واضح ہو جائے. جو زمانہ جاہلیت کے اندر
وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، وجکے والے تھے، ٹور والے تھے، روب و دبدبے والے تھے، اور خاندان کی پاسداری کرتے تھے کہ ہمارا فلاں خاندان ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو خاندان کی بنا پر اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے، اب جب وہ اسلام میں آ گئے ہیں تو اگر اسلام کو اچھی طرح سمجھ لیں تو اسلام میں بھی وہی اچھے۔ اذا فقہوا، شرط یہ ہے کہ اسلام کی ان کو سمجھ آ جائے، اسلام کی فقاہت ان کو مل جائے، اس لیے کہ فہم دین کی بنا پر آدمی اللہ کے ہاں معزز ہوتا ہے۔ ایک دو باتوں کا میں اور یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ برادری کوئی بھی افضل نہیں، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا، لیکن جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ تو آگے چلے گی نا۔ آپ حضرات نے شاید وہ ایک بچے کی ویڈیو دیکھی ہوگی، ہمارے بچے تو موبائل نہیں چھوڑتے ہیں، ایسے ٹرینڈ کیا باپ نے اپنے بچے کو، اس بچے کو موبائل دیتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹتا ہے، روتا ہے، اور قرآن کھینچتے ہیں تو وہ روتا ہے۔ موبائل دیتے ہیں تو روتا ہے، قرآن کھینچتے ہیں تو روتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے قرآن دو، قرآن پکڑاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ٹریننگ ہے نا۔ اب چھوٹے سے بچے کو کیا پتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 4-5 سال کا ہوگا شاید، وہ قاری عبد الباسط مرحوم کی آواز میں عجیب انداز سے تلاوت کر رہا ہے، بالکل وہ اسی طریقے سے کاپی کر رہا ہے۔ تو یہ تربیت کا اثر تو ہوگا نا جی۔ تو اگر ایک ذات برادری میں کچھ تربیت اچھی چل رہی ہے اور اس بنا پر اس برادری کی کوئی اچھی خوبی لوگوں کے ہاں متعارف ہو جائے تو وہ ذات برادری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس تربیت کا اثر ہے جو اس فیملی سے اس بچے نے لیا ہے، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ورنہ لوگ کہیں گے جناب مولوی صاحب کی کتے پھر دے ہو، یہ تو حقیقت ہے نا، کیسے انکار کریں گے آپ؟ یہ تو مشاہدے والی بات ہے نا، یہ تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اور وہ کس اعتبار سے ہے، تو وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیا مقصد ہے؟ تاکہ پہچان ہو جائے۔ اور ایک اور بات سن لیں کہ جو شخص کسی برادری میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے پیدا ہوتا ہے یا اس کا اختیار نہیں ہوتا؟ کیوں جی؟ جی توجہ ہے۔ جو آدمی پیدا ہوتا ہے، اب اگر لوگوں کو بعد میں پتہ چلے، جو بعد میں ذاتیں اور برادریاں بدلتے ہیں اور لانتی کام کرتے ہیں، برادری کی اور تھی اور لوگوں کی ہاں اور ذات لکھوا لی یا مشہور کروا لی تاکہ معاشرے کے اندر اس کا وقار ہو، تو یہ لانتی کام ہے، ذات بدلنا یہ لانتی کام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کسی ذات میں پیدا ہوا ہے، اپنے ارادہ اور اختیار سے اس ذات میں پیدا ہوا ہے یا بغیر اختیار کے؟ بغیر اختیار کے پیدا ہوا ہے نا، ورنہ بعد میں پتہ چلتا کہ کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں تو میں کیوں اس ذات برادری میں پیدا ہوتا جی؟ تو یہ تو اختیار ہی نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں ایک باب قائم کیا ہے اور اس باب میں ایک آیت ذکر کی ہے اور اس کے بعد ایک حدیث بیان کی ہے، یہ نسب کسی کے خاندان میں اور ذات برادری کو تانا دینے کے بارے میں۔ پہلے وہ حدیث سن لیں پھر میں آپ کو آیت سناتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اثنان فی الناس، دو چیزیں ہیں لوگوں کے اندر، دو عادتیں ایسی ہیں، ہما بہم کفرن، جو ان کے ساتھ کفر کا کام ہے، یعنی زمانہ جاہلیت کا کفریہ کام ہے، جو دو چیزیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، کسی کے خاندان میں ذات برادری میں تانا زنی کرنا، کسی کی برادری کو برا کہنا اور میت پر نوحہ خوانی کرنا، میت پر رونا پیٹنا، یہ کفریہ کام ہیں دو زمانہ جاہلیت کے۔ یہ حدیث نقل کی امام نووی نے، اور آیت جو ذکر کی ہے انہوں نے، وہ آیت یہ ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، اس کے بغیر کہ ان کا کوئی قصور ہو، انہوں نے اپنے ارادے کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہو، یہ آیت ذکر کی ہے انہوں نے۔
فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھایا ہے اور بہت بڑا جرم کا اور گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ جو کسی ذات برادری میں پیدا ہوا بغیر اختیار کے، اس کا قصور کوئی نہیں، آپ اسے تانا دے رہے ہیں اس ذات میں سے ہونے کی وجہ سے۔ امام نووی استدلال کرتے ہیں یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کھلا گناہ ہے، کھلا اثما مبینا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا تھا انا فلان ابن فلان، میں فلان کا بیٹا ہوں فلان، اور فخر کرتے ہیں لوگ اب آؤ اجداد کی، میں فلان جانتے نہیں مجھے۔ ایک صاحب نے کہا نا فلان ابن فلان، اور دوسرے سے کہا فمان انت لا ام لکا، تیری ماں نہ رہے، تیرا کس خاندان سے تعلق ہے، تو کون ہے؟ میں تو فلاں بن فلاں ہوں، فلاں فلاں کا بیٹا ہوں، تو کون ہے، تیری ماں نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انتصب رجلان علی موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی اپنے نسب کو بیان کیا تھا دو لوگوں نے۔ ایک نے 9 تک ذکر کیا، میرا باپ، دادا، پردادا، چردادا، پنج دادا، شش دادا، ہفت دادا، ہشت دادا، نہم دادا، 9 پشتیں اور 10واں وہ، 9 گن دی اس نے۔ اور دوسرے سے کہتا تیری ماں نہ رہے، تو کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی 2 آدمیوں نے اس طریقے سے کیا تھا۔ دوسرا آدمی کہتا انا فلان ابن فلان ابن الاسلام، میں فلاں ہوں فلاں کا بیٹا، بن الاسلام، اسلام کا بیٹا، فلاں بن اسلام۔ میں دوسرا یہ کہتا ہے، پہلے نے 9 پشتیں ذکر کی اور ایک نے اپنا ذکر کیا باپ کا اور پھر ابن اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور فرمایا جس نے 9 پشتیں ذکر کی ہیں اس سے کہو تسعۃ فی النار، یہ 9 کے 9 خاندان، تمہارا باپ دادا یہ سارے 9 جہنم میں ہیں، فانت عاشرہم، اور اس سے کہو 10واں تو ہے جہنمی۔ اور دوسرے سے کہو اثنین فی الجنہ، 2 جنت میں ہیں، فانت ثالثہما فی الجنہ، اور تو تیسرا جنت میں ہے۔ کیا اس پر آر دلائیں گے؟ جاہلیت کے یہ کام، اپنے خاندان پر فخر کرنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا اور وہاں تانا زنی کرنا، یہ جاہلیت کا کام ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان قبیلوں اور خاندانوں کا مقصد تو پہچان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہو